ہم نے از خود انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جبکہ عوامی سطح پر ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ متفقہ طور پر تمام اپوزیشن جماعتوں نے کیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے گزشتہ روز کے اعلان کی روشنی میں جب ٹی او آر سامنے آئیں تو عدالتی کمیشن کے طریقہ کار یعنی ٹرمز آف ریفرنس کو اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ آج عمران خان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اس اعلان کو آگے بڑھایا اور کہا کہ وہ کل اپنے اسلام آباد کے جلسے میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف کل ہی مصطفیٰ کمال کی پارٹی بھی کراچی میں اپنا پہلا جلسہ کر رہی ہے۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں اور ان پر ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں اور ٹیلی فون پر میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں میر حاصل بزنجو صاحب، نیشنل پارٹی بلوچستان کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے اتحادی ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے جمہوریت پسند لیڈر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں۔ دوسرے مہمان ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں غلام سرور خان صاحب، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، برابر ٹیکسلا میں مسلسل تیسری بار جیتے تھے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ تشریف لے۔ اور ناظرین ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمرالزمان قاہرہ صاحب نے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ میر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے عدالتی کمیشن کا اعلان کیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا، ٹرمز آف ریفرنس بھی بتا دی گئیں۔ آج چیف جسٹس باہر چلے گئے اور قائم مقام چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ جی وہ آئیں گے تو کمیشن بنے گا، کیونکہ کمیشن بنانا چیف جسٹس کا استحقاق ہے۔ فائدہ اپوزیشن کو ہوگا ڈیلے کا یا وزیر اعظم نواز شریف کو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈیلے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ 1 مہینے کے لیے نہیں گئے، وہ 2-4 دن کے لیے گئے، 1 مئی کو واپس آئیں گے۔ اور یہ جو کمیشن بنے گی، ایسا نہیں ہے کہ کمیشن یہ کام 2 دن میں نپٹا لے گی۔ اگر کمیشن اس پہ کام بھی کرے گی تو اس میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ شاید ایشو نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو میرے حساب سے اعتراض ہی میر صاحب یہی آ رہا ہے کہ اس میں ٹائم فریم نہیں بتایا گیا کہ یہ بہت سال عمران خان آج کہہ رہے تھے کہ 9-10 سال لگ جائیں گے اس ٹی او آر پہ۔ وہ اس کی مرضی ہے، مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا چیف جسٹس پہ، وہ اس کے لیے کتنا ٹائم مقرر کرتا ہے، اس کا طریقہ کار وہ کیا کر لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اب چیف جسٹس پہ آئیں کہ وہ ان کو کس طرح لے جائے گا۔ اب وہ طریقہ کار ٹرم آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے جو ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے خود کہا کمیشن بنے، اپوزیشن کا مطالبہ تھا۔ جی بالکل۔ جب نواز شریف نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، ہم نے ان کو یہی کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ اپوزیشن کا کنسنسس آ رہا ہے، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ آپ جو یہ لیٹر لکھیں گے ان کے پوچھنے کے بعد، ان سے مشورہ کرنے کے بعد کریں۔ ہمارا بھی اس کو مشورہ ہی تھا۔ اب جب وہ تمام چیزیں مکمل ہوئیں، جب اس نے وہ لیٹر لکھا تو اب پھر دوبارہ شور ہے۔ لیکن پھر ایک تو یہ ہے کہ جی ہم نے کہا ہے، آپ وہ بات مانیں اور آپ جو ہے نا اسی نقطے پر یہ میر صاحب اب پھر شور ہے۔ جو ٹرمز آف ریفرنس رات کو میڈیا کو بھیجی گئیں، سامنے آئیں، آپ کے لیڈر عمران خان آج کہہ رہے تھے کہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے۔ ٹرمز آف ریفرنس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی شخص کو عدالتی کمیشن بشمول ٹیکس ایکسپرٹ یا اکاؤنٹنٹ طلب کر سکتا ہے اور کسی کو بلا کر حاضری انفورس کر سکتا ہے۔ ایکسپرٹس تو آ گئے، اس میں ٹیکس ایکسپرٹس آ جائیں گے، دوسرے ایکسپرٹس آ جائیں گے، پھر شور کیوں، اعتراض؟ صاحب، بنیادی بات کہ آج 20 دنوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس پہ 2 سپیچز کی ہیں۔ پہلی سپیچ میں بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی، لیکن ریٹائرڈ جج کی بات کی،
4 ججز سے رابطہ ہوا یا 6 ججز سے رابطہ ہوا، وہ انکاری ہوئے، پھر پبلک پریشر، پولیٹیکل پریشر بھی بڑھا، میڈیا کا پریشر بھی بڑھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن پارٹیز کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن چلا گیا، میں پوری بات کر رہا ہوں، اور اس میں ساتھ یہ بھی تھا کہ انٹرنیشنل فرانزک آڈیٹر، اور تیسری بات ود دا کنسلٹیشن آف، جو ٹرمز آف ریفرنس ہے، ود دا کنسلٹیشن آف اپوزیشن پارٹیز. آپ کو یاد ہوگا پہلا جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے 2013 کے الیکشن جو رگ ہوئے ہیں، اس میں ٹی او آرز میں بھی نیگوسیٹ ہوا ہے، پی ٹی آئی بیٹھی ہے اور رولنگ پی ایم ایل این بیٹھی ہے، باقی اپوزیشن پارٹیز بیٹھی ہیں، اور متفقہ ٹی او آرز بنائے گئے ہیں، اور اس پہ ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا گیا تھا. دیکھیں انڈیا نے، مودی نے ایک کمیشن بنایا ہے، 25 اپریل اس نے ڈیڈ لائن دی ہے. اب پرائم منسٹر نے کل جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس پہ ڈیفینیٹلی انٹریکشن ہونی چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے اپوزیشن پارٹیز کا، ود دا کنسلٹیشن آف اپوزیشن پارٹیز ہونا چاہیے. سینٹینس خان صاحب پڑھ کے سنایا کہ اس میں ٹیکس ایکسپرٹس کو بلا سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹس کو بلا سکتے ہیں. لوکل دیکھیں گورنمنٹ موجود ہے، پرائم منسٹر موجود ہے، کئی ایک ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے کے میٹر ریفر کیے ہیں، ایف آئی اے کو کیے ہیں، نیب کو کیے ہیں، ایف بی آر کو کیے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری کر کے ایکشن لے کے ہمیں رپورٹ کیا جائے. اور 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں جس میں گورنمنٹ کے لوگ انوالو تھے، وہ انکوائری بھی نہیں ہوئی اور ان لوگوں پہ ایکشن بھی نہیں ہوا. ان کو بلائے تو اس میں جنہوں نے نہیں کیا، ڈیفینیٹلی اسسٹنس کے لیے، ڈیفینیٹلی ان کو اسسٹنس سمن کے لیے. کرے. لیکن جو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، دیکھیں چھوٹے موٹے ڈسپیوٹس میں بھی انٹرنیشنل آڈیٹرز آتے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز، کریڈیبل کمپنیز آتی ہیں اور وہ ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر دامن صاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی انٹرنیشنل آڈیٹر جو فرانزک کرے وہ بھی اس کا حصہ معاملہ ہونا اب چاہیے. صرف انٹرنیشنل آڈیٹر تک پھنس گیا اور ہے. ٹی او آرز میں کنسلٹیشن کا ہے. اور تیسرا ایشو کہ کم از کم ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے ٹائم، لیکن کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے 3 ماہ ہو، 6 ماہ ہو، کم از کم ایک ڈیڈ لائن تو ہونا چاہیے. اسپیسیفک خان صاحب ہمارا عدالتی نظام ہے، یہاں پر تو بے قصور بھی 20 سال جیل میں پڑا رہتا ہے. ادھر تو ہم نہیں کہتے کہ ٹائم فریم ہو جائے. بہرحال میں وہ تو ڈسکریشن ہے نا جوڈیشری کی، ہم تو یہ نہیں کہہ تو سکتے. جب یہ معاملہ عدالت کے پاس آ جائے گا، چیف جسٹس فرض کیا سربراہی خود کرتے ہیں، پھر آپ یا میں، آپ پارلیمنٹرین ہیں، میں ایک عام شہری ہوں، ہم کورٹ کو انفورس کر سکتے ہیں. صاحب اگر ایک مجھ پہ الزام آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط الزام ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد میں اس الزام سے سرخرو ہوں. یہ تو پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ جلد از جلد میری جان اس شکنجے سے نکلے. یہ خیال ہے لمٹ نا بھی کہ انہیں اس کرنی لیے چاہیے. خط لکھ دیا گیا سپریم کورٹ کو. چودھری قمر زمان قائرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعظم کا ابھی ہم نے آپ کو گزشتہ تقریر کا شارٹ سنایا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ عوامی سطح کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ عدالتی کمیشن بنے. آج سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج جسٹس دوست محمد صاحب، جو کہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 20 کروڑ عوام کا مطالبہ تھا کہ یہ عدالتی کمیشن بنے. آپ کیا سوچتے ہیں، عدالت کا ایک آنریبل جج کا اس طرح سے بات کرنا عدالت کا موڈ ظاہر کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب پہلی بات تو ذرا موڈ پہ بعد میں آتے ہیں. عدالتیں بھی بڑے بڑے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان عدالتوں نے قتل بھی کیے ہیں انسانوں کے. ذوالفقار علی بھٹو کی قاتل ہے سپریم کورٹ پاکستان. سو اس پہ بات بعد میں کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کہا کہ جی کوئی عوامی مطالبہ نہیں تھا، تو پچھلے اتنے دنوں سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام قیادتیں، تمام میڈیا، جب سے یہ پاناما پیپرز آئے ہیں اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وقت ضائع کر رہے تھے. آپ عوام کی نمائندگی تو نہیں کرتے نا. اپوزیشن کی جماعتیں بھی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، تو ہم کیا جھک مار رہے تھے بیٹھ کے؟ وزیر اعظم نے اپنی باتیں جو کی ہیں وہ کری ہی عجیب و غریب ہے. اس سے پہلے ایک سپیچ کی، وہ سپیچ بھی ان کے لیے نقصان دہ تھی، اور اس سپیچ میں بھی انہوں نے بہت سارے نئے رستے کھول دیے ہیں اپنے اوپر اعتراضات کے. ان کے بیٹے نے ایک پریمپٹیو انٹرویو دے کے اپنے لیے گڑھے کھود دیے. ان کے دوسرے بیٹے نے اس سے پہلے، یعنی جو ان کے دوست، ان کے ساتھی یا وہ خود اپنے انٹرویو دیتے آ رہے ہیں، اپنے رستے کھوتے ہیں، گڑھے کھوتے آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی کل ساری اسپیچ کی ضرورت کیا تھی؟
अपने मुखालफों को ताने देने के लिए। कौम से खिताब वजीर आजम का या सदर का तो एक बाकायदा पॉलिसी स्पीच होता है। कल कौन सी पॉलिसी अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने कि मेरे खानदान के साथ ये जुल्म हुए? भाई आपके साथ 72 में जुल्म हुए तो जो 70 में आपको बेनिफिट मिले, जो जियाउल हक ने आपको बेनिफिट दी, वो आप भूल गए। और इसी तरह आप कहते हैं कि जी मुझे बाहर भेजा गया, मेरे साथ जातियां हुई, मुझे हथकड़ियां लगाई एक वजीर आजम को, उसका सवाल नहीं पूछना। तो जिस वजीर आजम को फांसी लगाया था उसका हिसाब नहीं पूछना आपने? जिस डिक्टेटर ने आपको वजीर और वजीर आला बनाया था उसका हिसाब नहीं पूछना आपने? तो ये एक लंबी कहानियां छेड़ दी है वजीर आजम साहब ने। तो ये क्या हम कायरा साहब क्या हम माजी में ही रहे फिर? नहीं, बिल्कुल हाल में आते हैं, मैं आने लगा उस पे जी। वजीर आजम साहब ने, उन्हें पता है कि वो नाको नाक इस मामले में डूबे हुए हैं, वो बिल्कुल इससे सही रास्ते पे नहीं आएंगे। अभी हासिल साहब ने, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग भाई हैं बड़े, इन्होंने कहा कि हमने वजीर आजम को कहा कि अपोजिशन से कंसल्ट करके कमीशन और TOR अनाउंस करो। कौन सी जमात को कंसल्ट किया गया है? किसी जमात को कंसल्ट नहीं किया गया, ना कमीशन बनाने में, TORs में। और पहली बात ये, आपने कमीशन बना दिया कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर भी पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए जब इमरान खान साहब आए थे धरना देने, PTI ने धरना दिया था इलेक्शन की धांधली के खिलाफ, तो उसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन करके कमीशन बनाया था, एम्पावरमेंट की थी उस कमीशन की। ये तो बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल हो, लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत उसके खदो खाल तयशुदा होते हैं और वो कबूल नहीं है। और ये बात हम पहले दिन से, अब नहीं कह रहे, पहले दिन से कह रहे। दूसरी बात यह है कि उसका दायरा कार इन एजेंसियों तक नहीं, उसका दायरा कार तो आलमी एजेंसियों तक होना है। और फिर TORs के अंदर हमने ये भी देखना है कि जिन जिन अफराद के नाम आए, मिसाल के तौर पे पनामा के अंदर एक लॉ है, कवानीन है ऐसे कि आप कंपनियों के बारे में जो उनकी होते हैं डायरेक्टर्स या उनके अकाउंट्स होते हैं, बैंकिंग लॉज होते हैं, वो आपकी डिटेल्स रिवील नहीं करते। तो फिर उन बंदों पे जिन पे इल्जाम है उनसे स्पेशल आपको एफिडेविट लेने पड़ेंगे, एम्पावरमेंट लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात राजा साहब ये है कि वजीर आजम साहब ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश किया कौम को, बिल्कुल कोई नहीं लगेगा इस पे। क्या बात कही उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने कर्जे लिए और माफ कराए उनका भी हिसाब हो, जिन लोगों ने करप्शन किए पैसे बाहर ले गए उनका भी हिसाब हो, जिन लोगों ने फलां काम किया, वो भाई बिल्कुल हो, आप 1947 से बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इन TORs के अंदर वाज़ेह तौर पर तय होगा कि पहले वो इशू, यानी पनामा पेपर्स का इशू जो है वो पहले इन्वेस्टिगेट होगा, पहले इस मामले पे एक तरफ लगेगा। कायरा साहब बात क्लियर हो गई। कायरा साहब बात क्लियर हो गई। आज जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एग्जैक्टली उन्होंने भी यही कहा कि पहले चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले ये मामला क्लियर होगा, बाद में बाकी तहकीकात होती रहेंगी। हम तो कल रात से कह रहे हैं, हमारी जमात की तरफ से बिलावल साहब ने भी कहा है, चौधरी एतजाज साहब ने भी कहा, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमारी जमात का मौक़िफ़ तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के इमीडिएटली बाद आ गया। बिल्कुल दुरुस्त है। कायरा साहब मुझे कायरा साहब ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना रद्द-ए-अमल कर दिया, उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया। आज असफंदयार वली जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और पीपल्स पार्टी के क्लोज इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा कि जी तहकीकात से पहले ही वजीर आजम का इस्तीफा लेना अच्छी रवायत नहीं है। तो हम अगली ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी जमातों में क्या री अलाइनमेंट हो रही है, ये इशू क्या मुल्क में लेफ्ट राइट या पहले से जो अलाइनमेंट है यानी सियासी जमातों की हम आहंगी, एक मौकफ रखना, वो तब्दील कर रहा है, ये इशू ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज रूबरू में हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल के हवाले से। जो वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि अदालती कमीशन बन जाए और अपोजिशन जमातें उसको मुस्तरद कर चुकी हैं। कायरा साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब इस्तीफा दें। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली खान की स्टेटमेंट आई और मैं उनका एग्जैक्ट कोट आपको सुनाता हूं कि तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम का इस्तीफा तलब करना गैर आईनी है।
کیا اب سیاسی الائنمنٹ پاناما لیکس پر تبدیل ہو رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کے زیادہ قریب جا رہی ہے اور پرانی اتحادیوں سے دور ہو رہی ہے؟ پریدر صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں، ہم اکٹھے ہیں اور ہم اور زیادہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپوزیشن اور اس پوائنٹ پہ یکجہتی اس پہ نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ ذرا غور کریں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بات کہی ہے کہ جناب وزیر اعظم، آپ نے 2012 میں گیلانی صاحب کا جب کیس سپریم کورٹ میں لگا تو آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک لنک بھی دیا ہے، اگر آپ وہ لنک کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے 2012 میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ گیلانی صاحب اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونے دیں اور اس کے بعد اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو واپس آ جائیں، تو بلاول صاحب نے ان سے استعفیٰ تو نہیں مانگا اور انہوں نے کہا ہے اپنی دی ہوئی رائے پہ عمل کریں، اپنی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کریں، اپنے کہے ہوئے الفاظ خود اب اپنے سامنے آ گئے ہیں، اس کا بھرم رکھیں۔ کوئی ہم میں دوئی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں، نہ اے ایل پی میں۔ ہم نے اس سے پہلے خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں، تو ہم نے اخلاقی جواز کو یہ تو نہیں کہا کہ جی پہلے استعفیٰ دیں، نہ خان صاحب مانگ رہے ہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا، ذرا یاد کر لیں، اب اپنی رائے کے اوپر چلیں ٹانٹ، پھر تو ہم کہیں کہ آپ کی پارٹی باقاعدہ مطالبہ نہیں کر رہی، ٹانٹ کر رہی ہے، لائن پہ رہیے گا۔ ٹانٹ نہیں کر رہی، میاں صاحب کو یاد کرا رہے ہیں، ان کے اپنے الفاظ یاد کرا رہے ہیں۔ بالکل درست ہے۔ میر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آج ہی سید خورشید شاہ صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جو ٹی او آر کمیشن کو بھیجی گئی ہیں سپریم کورٹ کو، ان کا جائزہ لینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سینئر پولیٹیشن کی طرف سے یہ لچک کا مظاہرہ ہے؟ چونکہ اسحاق ڈار صاحب رابطے میں رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ہم لچک دیکھ رہے ہیں یا سٹرکٹ مطالبات جو آ رہے ہیں اسی پہ قائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مشورہ ہمارا بھی تھا، اور ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں اپوزیشن کو مطمئن کیے بغیر آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور جہاں تک ٹی او آرز کا تعلق ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ تو نہ دیں نا یہاں سے، یہ بحث کہ جی ٹی او آرز میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کافی جو آپ کا جو سنٹنس آپ نے پڑھا اس میں خود چیزیں اوپن ہیں، ایون یہ تمام چیزیں چیف جسٹس کر سکتا ہے جو اپوزیشن مطالبہ کر رہا ہے، چاہے آپ اس کو ٹی او آر میں نہ بھی ڈالیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کو نہیں لا سکتے، آپ فلانے کو نہیں لے سکتے۔ جہاں اور جس کو بھی ضرورت پڑے گی اس تحقیقات کے لیے، یہ کمیشن ان کو بلا لے، ان کو جس قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی ان کو بلا لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں یعنی میں پھر آپ کی بات سے یہ سمجھوں، آپ وزیر اعظم سے ملاقات کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جو اتحادی جماعتوں والے قائدین ہیں انہوں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ آپ کمیشن بنائیں، تو کیا یہ بات بھی ہوئی تھی کسی سٹیج پر وزیر اعظم کے ساتھ کہ کیونکہ فورنزک آڈٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی بات تو بڑی پرانی ہے، جب سے یہ ایشو شروع ہوا، کوئی ایسی کبھی ہنٹ آئی پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ہاں وقت آیا تو ہم تیار ہوں گے؟ دیکھیں جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کمیشن بنایا ہے، کمیشن اگر فیصلہ کرتا ہے تو میں اس پہ منوان عمل کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کمیشن کو اوپن ہینڈ دیا ہے، اب جو کچھ کمیشن کرے گا وہ اوپن ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ باہر سے کسی کو نہ لیں، فلانے جگہ سے کسی کو نہ لیں، یہ اس نے تو اوپن ہینڈ دیا ہے۔ اب دس از آن دا چیف جسٹس کہ اس کو کس طرح لیتا ہے۔ معاملہ چیف جسٹس پہ گورنمنٹ نے چھوڑ دیا ہے، وہ باہر سے بلائیں، مرضی بلائیں، ادھر سے کمپنی ظاہر کریں، کوئی پابندی نہیں۔ خان صاحب اسی نقطے کو میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ آج وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب، آپ کی پارٹی ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتی ہے، بٹ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ یہ جو فورنزک آڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ باہر سے منگوائیں بندے، کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ پھر انہوں نے تو یہ بھی کہا حکومت نے آج کہ چارجڈ ایکسپینڈیچر خرچ ہوگا، گورنمنٹ سے منظوری بھی نہیں لینی پڑے گی سپریم کورٹ کو، جس کو مرضی بلا جائیں، پھر بھی آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، تین بیسک چیزیں ابھی اس پہ کارا صاحب نے بھی بات کی ہے، 1956 کے ایکٹ کے تحت انہوں نے انکوائری کمیشن ایکٹ، اس کے تحت بنایا ہے۔
پچھلا جو کمیشن بنا ہے اس میں اسپیشل لیجسلیشن ہوئی ہے، اس میں اسپیشل لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ بھی موجود ہے. پھر ٹی او آرز، اس کے ٹی او آرز بنے تھے جوڈیشل کمیشن کے، اور اس میں کنسلٹیشن کے ساتھ وہ ٹی او آرز بنے تھے. اس میں گورنمنٹ بھی بیٹھی اور ہمارے نمائندگان بھی بیٹھے، اور اس میں ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا گیا. تو اس بار بھی جو تینوں مطالبے ہیں، ایک تو اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن بھی ریکوائرڈ ہے، دوسرا مطالبہ کہ انٹرنیشنل آڈیٹرز اگر نام مینشن کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور تیسرا ٹی او آرز کے بعد دیکھو نا، ٹی او آرز کوئی بھی کمیشن بنے، ٹی او آرز جو ہیں وہ مسٹ ہیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اعلان کریں انٹرنیشنل ایکسپرٹ کا، انٹرنیشنل فورینسک ٹی او آرز میں یہ چیزیں آنی چاہیے، ٹی او آرز میں یہ چیزیں آنی چاہیے. اور پھر پرائم منسٹر خود ہٹے ہیں. پرائم منسٹر 1947 پہ چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر کن لوگوں نے قرضے لیے، کن لوگوں نے قرضے معاف کرائے. پرائم منسٹر کا ریسنٹلی پاناما لیکس کے بعد بھی ایک انتہائی ریلائبل ویکیپیڈیا، ایک ریلائبل اور کریڈیبل ایک چینل بھی ہے اور ایک ویب سائٹ ہے. انہوں نے ون ہائیڈ پارک کی جو ریسنٹلی تقریباً $250 ملین کی وہ پراپرٹی ہے جو ریسنٹلی میاں محمد نواز شریف کے اپنے نام پہ آئی ہے. تو بات تو پاناما لیک کی ہو رہی ہے، بات تو میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کی ہو رہی ہے، بات موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر کی ہو رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کرنا ہے 1985 سے، جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں ان کی ٹیم آئی ہے، ان کے بہت سارے ایسے 85 سے آنورڈ ان کے بہت سارے ایسے منسٹرز موجود ہیں جن کے کنسیلمنٹ آف ایسٹس پہ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو میاں صاحب نے تو کہا کہ جنہوں نے قرضے معاف کروائے، رات کو تقریر میں کہا 1985 سے لے لیں، قرضے معاف کرانے والے ہیں، قرضے آؤٹ آف دا وے لینے والے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے پراپرٹیز بنانے والے ہیں، کنسیلمنٹ آف ایسٹس پہ ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو ویلکم کرنا چاہیے. آپ یہی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی وہی بات کر رہے ہیں. 47 کی بات نہ کریں، 85 کی بات کریں، لیکن بات شروع کریں نواز شریف اور ان کی فیملی سے، اور پھر ان کی حکومت سے، ان کی حلیفوں سے. بات وہاں سے شروع کریں جہاں تک جاتی ہے، بات جانی چاہیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب، غلام سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں 1985 سے یہ جو قرضے معاف کرانے یا احتساب کا عمل سمجھ لیں، 77 سے 85 بھی تو ضیاء الحق کی حکومت تھی جو 85 کے بعد 88 تک چلی. تو کیا آپ کی پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ 85 کو ایک بینچ مارک رکھ کے آگے کا سارا پیریڈ کور کیا جائے؟ راجہ صاحب، دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو میں نے کہا نا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پرائم منسٹر بینچ مارک رکھنا چاہیں 85 کا، 77 کا، 70 کا، 47 کا، کسی جگہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ معاملات کو اس طرح مت الجھائیں کہ یہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے یہ کمیشن بن رہا ہے یہی گڑبڑ ہو جائے. آپ اس کو سیپریٹ رکھیں، اسی کمیشن کے پاس رکھیں، پہلے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ٹی او آرز کے اندر ڈالیں کہ اس کے بعد پھر آپ پاکستان بنے سے لے کے آج تک جتنے لوگ خراب کیے انہوں نے کام کیے ان کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے راجہ صاحب بڑی اہم کہ حاصل صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے یہ ساتھی ہیں. وزیر اعظم صاحب انوائٹ کر لیں نا، حکومت انوائٹ کرے اپوزیشن کو کہ بھئی آؤ، آ کے بیٹھے ہو، ہماری یہ ٹیم بیٹھے گی، ان کے ساتھ بیٹھ کے آؤ، بتاؤ ٹی او آر کیا بنانے ہیں اور آپ نے کمیشن کو کس طرح امپاور کرنا ہے. وہ بات وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اناؤنس کر دیا، وہ کہتے ہیں جی میں دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہ تو خیر پتہ نہیں کس کو انہوں نے کہا ہے، کس کی ڈکٹیشن کا ذکر بات کر رہے تھے. لیکن اب وہ دوسری طرف بات کرنے کو تیار. قاہرہ صاحب ایک بار پہلے بھی وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بات کی تھی. بہرحال میں اسی نقطے پہ آؤں گا آپ کے پاس. میں کر رہا ہوں کہ برادر صاحب ان کو چاہیے نا تاکہ معاملہ بگڑے نہیں. اگر وہ انوائٹ نہیں کریں گے، میڈیا کے ذریعے باتیں کریں گے تو بالکل اپوزیشن اکٹھی ہوگی، پھر ان کو جو کہتے ہیں دباؤ میں نہیں آئیں گے، پھر یاد ہے دباؤ بالکل ادھر ہی رہیے. قاہرہ صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ، بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آئندہ کے لاہے عمل کی، کیونکہ عمران خان کل جلسہ کر رہے ہیں. انہوں نے آج ہی کہہ دیا کہ وہ کل کے جلسے میں ایک موومنٹ کا اعلان کریں گے. مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کی پارٹی پاک سرزمین پارٹی کل کراچی میں اپنا پہلا جلسہ کر رہی ہے، اور وہ پہلے تو ایم کے ایم کو توڑ رہے تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی وکٹیں گرانا شروع کر دی. اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے وہ بھی عوامی رابطہ مہم پہ نکلیں گے. سینیریو بن کے آ رہا ہے. ان سینئر قائدین سے، سینئر پارلیمنٹرین کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ میر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لاہے عمل کے حوالے سے۔ اب عمران خان کل باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ عوامی موومنٹ چلائیں گے، تحریک چلائیں گے۔ جمہوریت کے حوالے سے ماضی میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی، کنسرن آیا، دھرنا آیا، تو پیپلز پارٹی بھی اس وقت کہہ رہی تھی کہ ہم جمہوریت کی خاطر ہم اس دھرنے سے باہر ہیں اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہیں۔ اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کی بات چیت یقیناً ہوتی ہوگی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ کی نون کی لیڈرشپ ہے، جس طرح اس وقت انہوں نے ان کو پوری اپوزیشن کو آن بورڈ لیا تھا، اب بھی اس کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ یعنی پرائم منسٹر نواز شریف کو تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں، جو قاہرہ صاحب ابھی بات کر رہے جی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ہم جلسہ بھی کریں، ہم جلوس بھی کریں، سیاسی عمل کا حصہ، سیاسی عمل کا حصہ، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی تھوڑا جلسہ جلوس کرے، ایک سیاسی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو ہم اس میں ضرور دیکھیں کہ ہماری اس عمل سے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ادروائز کیا، یعنی آپ کو کیا نظر آتا ہے، فورسی کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں ہماری جو ڈیموکریسی ہے بہت فرجائل ہے ابھی تک۔ ہم 3 بڑے مارشل لاؤ سے گزر کے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک فورسز کو وہ انڈیپینڈنس آج بھی نہیں ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے اس سسٹم کے حوالے سے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا، کاشیس ہونا پڑے گا۔ اور جہاں تک جلسہ جلوس کا تعلق ہے، یہ میرا بھی حق ہے، یہ پی ٹی آئی کا بھی حق ہے، یہ قاہرہ صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، کیونکہ یہ تو اس سے تو پولیٹیکل پروسیس بڑھتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم نے وہ پولیٹیکل پروسیس ہی چھوڑ دیا، جلسے جلوس ہی نہیں کرتے۔ تو یعنی خوش آئند بات ہے، کراچی میں جلسہ ہو، اسلام آباد میں جلسہ ہو، میاں نواز شریف مانسہرہ میں جا کے جلسہ کریں۔ خان صاحب، آپ کے پاس لالا موسیٰ میں کر کے لالا موسیٰ میں تو انہوں نے الیکشن جیتا ہے جی، لوکل باڈیز آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب، یہ آپ ان نوجوان پارلیمنٹرین میں نہیں ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جن خطرات کی بات کر رہے تھے میر صاحب، جن پروسیسز کی بات کر رہے تھے میر صاحب، آپ ان سے ماشاءاللہ گزرے ہیں، پرانے پارلیمنٹرین ہیں آپ، کئی بار جیتے ہیں، یہ شیئر کرتے ہیں آپ اپنی حد تک جو جن خطرات کی بات کر رہے ہیں اور جس کوشن کی بات کر رہے ہیں میر صاحب؟ لیکن یہ اپوزیشن کا تو رائٹ ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے، جلسے کرے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالے، کوئی بھی نیشنل ایشو ہو، پبلک امپورٹنس کا ایشو ہو، لیکن گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، واضح اکثریت موجود ہے، 2/3 میجورٹی موجود ہے۔ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا اس اہم نیشنل امپورٹنس کے ایشو پہ، انٹرنیشنل امپورٹنس کے ایشو پہ، پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنی چاہیے تھی، پارلیمنٹ میں آ کے بات سننی چاہیے تھی۔ ہم لوگ سوال کرتے، وہ جواب دیتے، جیسے برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں گیا ہے، وزیر اعظم کا یہ حق بنتا ہے، وزیر اعظم کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ مانسہرہ جا کے جلسہ کرے یا ایبٹ آباد جا کے جلسہ کرے، وزیر اعظم کا حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے۔ وہ بھی تو سیاسی رہنما ہے، جیسے ٹھیک ہے نا، میر صاحب درست کہہ رہے تھے، راجہ صاحب عوام نے ایک مینڈیٹ دے دیا ہے، 2/3 میجورٹی ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ان کے پاس میجورٹی ہے۔ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے، جتنی بھی دنیا کی جمہوریتیں ہیں، پارلیمنٹس ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں پارلیمنٹ کو آ کے جلسے کی بجائے اس فورم پہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور ہمارے سوالوں کا جواب وہاں پہ دینا چاہیے۔ دیکھیں نا، پرائم منسٹر کو پہلے پارلیمنٹ ان سیشن تھی، پرائم منسٹر سرور صاحب جب اجلاس ہوگا وہ آ جائیں گے۔ نہیں آئے نا، اس سے پہلے تو قاہرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ابھی آپ نے بریک سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا اپنی گزشتہ رات کی سپیچ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اپریل 1993 میں وزیر اعظم نے اسی طرح تقریر کی تھی اور کہا تھا میں نہ ریزائن کروں گا نہ ڈکٹیشن لوں گا۔ اس کے بعد صدر اسحاق نے اسمبلی توڑی، پھر وہ اسمبلی جسٹس نسیم شاہ صاحب نے بحال کی، پھر جنرل عبد الوحید کاکڑ نے جا کے سٹک کے ذریعے دونوں کو فارغ کر دیا۔ اب 58(2) بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم اس وقت بھی عوامی رابطہ مہم پہ نکلے تھے، اب بھی نکل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ پھر؟
پرادر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے وزیر اعظم اپنے اتحادیوں میر حاصل اور ان جیسے دوستوں کو جنہوں نے بڑی اسٹرگل کر کے اپنی جگہ بنائی ہے ان کی بات سن لیں, یہ سینئر ایلیمنٹ جو ہے ان کی آواز سن لیں اور وہ مشاورتی عمل کے تحت. لیکن نا اپوزیشن تو اس وقت تک ایک بھی رسپانسبل قدم نہیں اٹھایا گیا. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کمیشن بنائیں, کمیشن اس طرح بنائیں. اگر آپ بغیر کنسلٹیشن کے کمیشن بنائیں گے اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وزیر تو چلے وزیر صحیح, وزیر اعظم بھی اگر صرف تن و تشنیع سے ہی کام لیں گے تو پھر اپوزیشن تو شور کرے گی نا جی, اس کا تو کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب اور جو ان کی ساتھی ٹیم ہے ان کو اگر کوئی خدشہ ہے تو وہ قوم کے سامنے رکھیں. پراچا صاحب اس طرح کے احتسابی عمل سے اور احتجاج سے میں میر حاصل کو تسلی دیتا ہوں. ہم کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی ہر دور میں مخالفت کرتے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں ہوگا. فوج نے بھی سیکھا ہوا ہے ماضی سے, عدلیہ نے بھی سیکھا ہے ماضی سے, اور اس بہانے اس ڈراوے کے تحت کہ جی کوئی غیر جمہوری قوتیں نہ آ جائیں, جمہوریت کو خطرہ نہ پیدا ہو جائے, ہم چھوٹ نہیں دے سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ریسپانسبلٹی آف دا پرائم منسٹر ناؤ, ہی شوڈ کم فارورڈ اور وہ قوم کی آواز سنے, وہ کنسلٹیشن کے ساتھ کمیشن بنائے, اس کے ٹی اوز بنائے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہیں تو ان کے خلاف اپوزیشن کا الائنس ہوگا. اور میں خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عمران خان کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ خان صاحب سولو فلائٹوں سے کام نہیں چلے گا, ساری اپوزیشن ساتھ لیں. انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں, اس معاملے پہ احتساب ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ جو اپنے آپ کو شرافت کے بت بنائے بیٹھے تھے ان کی حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. یہ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے, ان کی ٹیم کو پتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے, اس لیے وہ آسانی سے نہیں مانیں گے. ہم احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے اور کوئی جمہوریت کو خطرہ پیدا نہیں ہوگا, بلکہ پوائنٹ ٹیکن کائرہ صاحب, پوائنٹ ٹیکن. کائرہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان سولو فلائٹ نہ لیں. عمران خان نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے کہا کہ جی جو میرے راستے میرے ساتھ نہیں چلے گا وہ سمجھوں گا کہ ہڈی کسی نے ڈالی ہوئی ہے. اس طرح کی جب لینگویج ہوگی تو اپوزیشن کا اتحاد برقرار رہ سکتا ہے. پھر جی پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 معزز انسٹیٹیوشنز جس میں جوڈیشری بھی ہے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, انہوں نے خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا ہے. کچھ شکایات پہ جوڈیشری میں بھی کچھ لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں, اسی طرح افواج پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کے خلاف ایکشنز بھی ہو چکے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ آج میں ویسے سب کانٹیننٹ جسٹس کی دوست تاریخ میں محمد صاحب کی میں پھر بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں جو ہے وہ اور ڈائریکشنز پہ ہیں. دیکھیں جی گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی اور ڈائریکشن پہ ہے, اور ہماری ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے کہ اس ملک کو کرپٹ نظام سے اگر بچانا ہے, اس ملک میں اگر جمہوریت کو قائم و دائم رکھنا ہے, پاکستان کی بقا اور سالمیت آپ چاہتے ہیں, آنے والی نسلوں کا خوشحال مستقبل چاہتے ہیں, تو کم از کم ایک دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ضرور ہونا چاہیے اور لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی خود احتسابی خود کرے, جیسے افواج پاکستان نے اپنی شروع کی ہے, عدلیہ نے اپنی شروع کی ہے, نواز شریف اپنے گھر سے احتساب شروع صاحب. سر میری بات سنیں, میر صاحب کی اپینین لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی دیکھیں, اس میں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو چھوڑ کے, اس کو آپ میں نہیں, جو کمیشن ہے اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اپنے لیے پہلے قانون بنائیں. پوری دنیا میں ایتھکس کمیٹی ہے پارلیمنٹیرین پہ, انہوں نے اپنے اوپر قانون بنائے ہیں کہ کوئی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, جیسے جنرل راحیل شریف صاحب نے کیا. وائی ہم کہیں گے فلانا کمیشن اس کو کرے, کوئی کمیشن نہ کرے, اس کو پارلیمنٹ کرے. پارلیمنٹ وہ قانون بنائے کہ اگر میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, اگر میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں, مجھے میری پارلیمنٹ سزا دے, اور اس کے پاس پاور ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں, آپ بھی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جی کائرہ صاحب, جمہوریت جب بات کریں گے تو پارلیمنٹ سے بات پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. گزارش یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب واقعی ہی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی میں سنسیئر ہیں, جو حکمران طبقہ نہیں ہوتا, حکمران طبقے کی بات کر رہا ہوں, تو پرائم منسٹر کو چاہیے اگر وہ سنسیئر ہیں تو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے لیے
तो वो तरीका कार इख्तियार करें जो 18वीं तरमीम और NFC में हुआ, और वो बिल मौजूद है जो एम्पावरमेंट का है, अकाउंटेबिलिटी का, उसके ऊपर एक कमेटी बना के सारे पार्लिमान के जमातों को इकट्ठा करें, सबके इत्तेफाक राय से वो कानून बनाए जो पार्लिमान का भी और बाकी इदारों का भी एहतसाब करने वाला इदारा। बहुत शुक्रिया, सारे खड़े हों। बहुत शुक्रिया, फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मीर हासिल बनीजो साहब बहुत शुक्रिया, गुलाम सरवर खान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बातचीत आपने सुनी। जमहूरियत में और पार्लिमानी निज़ाम में वाकई मामलात इत्तफाक राय से आगे बढ़ते हैं, और मीर साहब की बात भी दुरुस्त है कि खतरात पहले भी रहे हैं और मुल्क में जमहूरियत कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। बहरहाल कल इमरान खान अपने जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे, फिर मुस्तफा कमाल अपना जलसा करेंगे और वजीर आज़म नवाज शरीफ भी अगले हफ्ते अपनी अवामी मुहिम, राब्ता मुहिम पर निकलेंगे। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।